جب 90 سال بعد وہ دیکھ رہے ہیں، 90 سال جنہوں نے بنایا ان کا ذکر ہو گیا نا، جب آپ کا لوگوں میں ذکر زندہ رہے، سمجھو اللہ آپ سے راضی ہے، اور اچھے الفاظ میں کہ بروں میں نہیں ہوتا ہے، بروں میں جب ہوتا ہے تو پھر وہ وہاں سزائیں بڑھتی رہتی ہیں، جب اچھوں میں ہوتا ہے تو وہاں درجات بڑھتے رہتے ہیں۔ تو ہم نے درجات بڑھانے ہیں کہ لتر کھانے ہیں؟ ہم نے درجات بڑھانے ہیں یا کہ لتڑ کھانے ہیں؟ یہ تھے سندھ پولیس کے آئی جی رفعت مختار راجہ، سندھ پولیس کے والی وارث، سندھ پولیس کے ہیرو، سندھ پولیس کے مسیحا۔ اس پر آگے چل کر ہم اپنے پروگرام میں ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ ناظرین، آج اتوار 31 دسمبر ہے، سال 2023 کا آخری دن۔ آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے کہ آخر مٹیاری میں ایسا کیا ہے کہ پوری کی پوری سندھ حکومت کو جو ہے گن پوائنٹ پر وہاں کے ایس ایس پی نور الحق رنج سے چارج چھڑوانا پڑا، اور اس ایس ایس پی کو قانونی طور پر جو ہے چارج نہ چھوڑنے میں سپورٹر کا کردار ادا کرنے والے وہاں کے ڈپٹی کمشنر لال ڈینو منگی کے خلاف بھی جو ہے کہتے ہیں کہ کارروائی شروع کر دی گئی ہے کہ انہوں نے کیوں دو ایسے لیٹر جو ہے وہ ایس ایس پی مٹیاری کو رکوانے کے غرض سے جو ہے خود الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھجوائے۔ آخر معاملہ ایسا کیا ہے کہ وہاں کے ایس ایس پی کو تبدیل کیے بغیر جو ہے وہ سندھ حکومت کا مستقبل قریب میں الیکشن کے موقع پر ہونے والا کام جو ہے مکمل نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے انہیں یہ سخت ترین قدم جو ہے وہ تمام تر اخلاقی اور قانونی قواعد کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اٹھانا پڑا۔ اس پر بھی آج کے پروگرام میں ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ پروگرام کا جو ہمارا اگلا حصہ ہے وہ ہم بات کریں گے ایس ایس یو پر کہ آخر ایس ایس یو میں ایسا کیا ہو رہا ہے کہ جس کی وجہ سے خود وہاں کے سابقہ ڈی آئی جی مقصود میمن بھی اپنی باقیات سے جو ہے وہ مایوس ہو چکے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اب اسلام آباد کے آئی جی بننے کی دوڑ میں جو ہے وہ شامل ہو چکے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے، اس پر بھی آج کے پروگرام میں ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ پروگرام کے بعد جو ہے وہ ہمارا جو ایک مشہور سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے ماضی کے دریچوں کے حوالے سے، یعنی کہ رپورٹر کی ڈائری کا نیا ایک انداز، وہ بھی ہمارا پروگرام آئے گا اس پروگرام کے بعد۔ 2-3 گھنٹے کی تاخیر سے ہم وہ پروگرام آج اتوار والے روز جو ہے وہ نشر کریں گے، اس کو دیکھنا نہ بھولیے گا۔ جو ویور ہمارے جو ہے وہ ماضی کے واقعات میں دلچسپی رکھتے ہیں، ان کے لیے وہ پروگرام بہت ہی موضوع اور یعنی کہ اچھا رہے گا، اس سے ان کو دیکھنا۔ اس میں انہیں بہت زیادہ ماضی کی معلومات جو ہے بالکل ہو بہو اصل واقعات اور اصل حقائق کی شکل میں انہیں جاننے کا موقع ملے گا۔ اب باضابطہ اپنے پروگرام کی شروعات اپنے ٹاپ اسٹوری سے کرتے۔ ناظرین، آپ لوگوں نے جو ویڈیو دیکھی اس میں آپ لوگوں نے آئی جی سندھ رفعت مختار راجہ کی گفتگو سنی، وہ ان کی دل کی آواز تھی، ایک بالکل اسٹیٹ فارورڈ، یعنی ایسا پولیس افسر، ایک ایسا آئی جی جو کہ دل میں ہے وہی ان کی زباں پر ہوتا ہے۔ سندھ پولیس کو بدقسمتی سے تواتر کے ساتھ ایسے آئی جیز جو ہے وہ ملے ہیں جو کہ سندھ پولیس کے آئی جی یا پولیس افسران کم اور سیاستدان زیادہ ہوا کرتے تھے۔ جس طریقے سے سیاستدان جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں، جو کرتے ہیں وہ کہتے نہیں ہیں، وہ تو سیاستدان ہوتے ہیں، وہ ان کی کمزوری اور ان کی مجبوری ہوتی ہے، لیکن کسی فورس کے سربراہ کو، اور وہ بھی ڈسپلن فورس، انہیں تو وہی کہنا چاہیے جو وہ کر سکتے ہوں، ایسے کچھ کہنے کی انہیں ضرورت ہی نہیں ہے جو وہ کرنے کی صلاحیت یا قابلیت یا ہمت یا طاقت نہ رکھتے ہوں۔ لیکن میں خود پچھلے کوئی 15-20 سالوں سے دیکھ رہا ہوں کہ بدقسمتی سے ایسے ایسے آئی جی آئے جو کہ سیاستدانوں کو بھی جو ہے وہ سیاست میں، جھوٹ میں، مکاری میں، ریاکاری میں، فریب میں، دھوکے میں مات دے چکے ہیں۔ لیکن یہ کافی عرصے بعد ایک ایسا آئی جی آیا جو کہ
اندر باہر سے ایک ہے، اس کا اندازہ ان کی گفتگو سے اور ان کے عمل سے اور ان کے جاری کردہ احکامات سے کوئی اندھا بھی جو ہے بآسانی لگا سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے آنے کے بعد سندھ پولیس کی وہی جو بگڑی ہوئی جو باقیات تھی سابقہ آئی جیز کی، جس میں ایس ایس پی، ڈی آئی جیز اور ایڈیشنل آئی جی شامل ہیں، سب کی حالت جو ہے اس وقت ہمیں غیر نظر آتی ہے۔ ہر کسی کو اس وقت موجودہ آئی جی سے جو ہے وہ ڈر لگتا ہے۔ جب بھی انہیں کوئی بلایا جاتا ہے، کسی ایس پی کو، کسی ڈی آئی جی کو، کسی ایڈیشنل آئی جی کو، تو ان کی پینٹیں گیلی اور ڈیلی ہونا شروع ہو جاتی، کیونکہ ان کے پاس اپنے آئی جی کی جانب سے پوچھے جانے والے کسی ایک بھی سوال کا کوئی موضوع جواب نہیں ہوتا۔ وہ آئیں شائیں کہتے ہیں، کچھ بتانے کے پوچھا جاتا ہے شمال کے جانب بارے میں تو جواب دیتے ہیں، اور جنوب کے بارے میں یعنی پوچھا جاتا ہے چاول کے بارے میں تو گندم کے بارے میں اس کی تشریح کرنا شروع کرتے ہیں۔ اس طرح سے ان کی جو ہے وہ ذہنی حالت خراب ہو جاتی ہے اس آئی جی کا سامنا کرنے کی صورت میں۔ گفتگو آپ نے سنی آئی جی کی، کس طریقے سے اچھے کام کرو گے تو آپ کے درجات نہ صرف یہاں بلکہ اس دنیا میں بھی بڑھتے چلے جائیں گے، اور اگر آپ برے کام کرو گے تو پھر آپ کو لتڑ جو ہے وہ یہاں بھی پڑیں گے اور وہاں بھی پڑیں گے۔ اس قسم کی گفتگو جو ہے، جو کہ آپ لوگوں نے دیکھی، وہ ہر قسم کی جب بھی کوئی میٹنگ ان کی ہوتی ہے، چاہے وہ افسروں سے ہو یا پھر اپنے ماتحتوں سے ہو، رینکر سے ہو یا دربار ہو، کہیں بھی ہو، وہ ہمیشہ جو ہے آپ کو ایک موٹیویٹر کی حیثیت سے اور ایک مبلغ کی حیثیت سے، تبلیغ کرنے والی کی حیثیت سے جو ہے وہ آپ کو ہر مقام پر پیش نظر آئیں گے۔ وہ ہمیشہ اپنی فورس کے جو ہے وہ حوصلے بلند کرتے ہوئے ہی دکھائی دیتے ہیں۔ پچھلے دنوں جو ان کا ایک حکم نامہ تھا کہ کس طریقے سے انہوں نے جاری کیا کہ بھئی وہ اب جب آپ کسی کو ریورٹ کرو گے تو اس کا آپ نے وقت کا تعین کرنا ضروری ہے، ورنہ 3 سال بعد جو ہے ان کی وہ سزا ایٹومیٹک ختم ہو جائے گی اور اپنا ان کا جو رینک ہوگا وہ ری اسٹور ہو جائے گا۔ یہ ایک بہت ہی یعنی کہ بہترین قسم کا ایک حقائق اور اس سے مطابقت رکھنے والا ان کا حکم نامہ تھا۔ یقیناً اس حکم نامے سے وہ فرونیت رکھنے والے اور رعونت والے جو افسران ہیں ان میں ایک خوف و ہراس اور ایک بھگدڑ اور ایک بے چینی کی لہر دوڑ چکی ہے، لیکن ماتحتوں میں جو ہے وہ بہت زیادہ ان کے لیے خوشیاں ہی خوشیاں پائی جاتی ہیں۔ اب ماتحتوں کو میں ایک اور بڑی خوشخبری سنانا چاہتا ہوں آئی جی سندھ کے بیہاف پر کہ یہ جو جنوری فروری کے جو مہینے آ رہے ہیں، بلکہ مارچ تک اگر رہیں آئی جی، تو یقیناً کوئی 5000 سے زائد پولیس والوں کی جو ہے وہ اگلے رینک میں پرموشن کا عمل مکمل کر دیا جائے گا، یعنی کانسٹیبل ہیڈ کانسٹیبل بن جائیں گے، ہیڈ کانسٹیبل اے ایس آئی اور اے ایس آئی جو ہے وہ سب انسپکٹر بن جائیں گے۔ کوئی 5000 ساڑھے 5000 کے قریب ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ جو اسسٹنٹ سب انسپکٹروں کی جو پوسٹیں تھی وہ بھی ساری کی ساری فی الحال ابھی ختم کر دی گئی، ان کی بجائے جو آلریڈی جنہوں نے اپر انٹر کر چکے ہیں ان کو جو ہے انٹر پاس جو ہیڈ کانسٹیبل ہے ان کو فوری طور پر جو ہے وہ اسسٹنٹ سب انسپکٹر کے عہدے پہ ترقی دے دی جائے گی۔ یہ تقریباً کوئی 550 کے قریب جو ہے وہ ویکنسیاں انہوں نے ابھی پیدا کر دی گئی ہیں ان تمام پوسٹوں کے لیے۔ کراچی سے لے کے سکھر تک کے یہ تمام پولیس والوں کے لیے مستقبل قریب کی یہ خوشخبری ہے۔ اس طریقے سے ٹریننگ سینٹروں میں جو ہے وہ اب پڑھے لکھے پرنسپلوں کو، پڑھے لکھے انسٹرکٹروں کو جو ہے وہاں پر ان کی پوسٹنگ کا سلسلہ بھی چند دنوں میں یا چند مہینوں میں شروع کیے جانے کا امکان ہے۔ اسی طریقے سے جو پولیس ہاسپٹل ہے اس کی حالت زار پر جو ہے آئی جی سندھ نے بہت زیادہ توجہ دی ہے۔ جن مشینوں کی کمی ہے وہ تمام کی تمام مشینیں جو ہے وہاں پر منگوائی جا رہی ہیں۔ اسی طریقے سے اب پولیس والوں کا جو ہے سال میں 2 ان کے مکمل ٹیسٹ جو ہے وہ کمپلسری کیے جا رہے ہیں، یعنی کہ بائی فورس قانون کے تحت جو ہے وہ ہر پولیس والے کو جو ہے وہ 6 مہینے میں ان کا بلڈ کا، یورین کا اور دوسرے تمام ٹیسٹ جو ہے وہ کروانے ضروری ہوں گے، تاکہ ان کی بیماریوں کا پتہ چل سکے کہ ان میں کون سی بیماریاں ہیں، تاکہ بر وقت ان کا علاج جو ہے اسی پولیس ہسپتال سے کروایا جا سکے۔ اس قسم کے انتظامات جو ہے ویلفیئر کے تمام کام جو ہے وہ اس وقت سندھ پولیس کے موجودہ آئی جی رفت مختار راجہ اور ان کی ٹیم جو ہے وہ کر رہی ہے۔
اور بہت سارے فلاحی کام جو ہے وہ اس وقت زیر غور ہیں. اگر رفعت مختار راجہ جو ہے رہیں آئی جی سندھ تو یقیناً یہ تمام تر کام جو ہے وہ پایا تکمیل تک وہ پہنچائیں گے. اگر خدا کرے کہ 1 سال اگر وہ رہیں سندھ کے آئی جی تو آپ یقین جانیے کہ سندھ پولیس کے پچھلے 50 سالوں کا گن جو ہے وہ صاف کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. یہ کہنا ہے خود پولیس ہی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا. اب ایک طرف تو آئی جی سندھ جو ہے وہ پوری کی پوری سندھ حکومت سے جو ہے وہ ایک طریقے سے ٹکرا گئے. ایک اغوا برائے تاوان اور ڈاکہ زنی کے مقدمے کے مرکزی ملزم انڈر ٹریننگ ڈی ایس پی عمیر طارق بجاری کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کرنے کی صورت میں, کیونکہ ایک طرف آئی جی تھے ان کے خلاف کارروائی کرنے کی صورت میں, اور دوسری طرف ان کو بچانے کے لیے جو ہے پوری کی پوری سندھ حکومت کھڑی تھی. لیکن آفرین آئی جی پر کہ آئی جی نے یہاں پر بھی جو ہے ہتھیار نہیں ڈالے اور آخری وقت تک جو ہے وہ اپنے موقف پر ڈٹے رہے. ایک جرنل کیسز سے انہوں نے فورس کے ڈسپلن کو جو ہے وہ فورس کے وقار کو, فورس کے امیج کو, فورس کے مورال کو جو ہے وہ انہوں نے بلند رکھنے کے عزم کو جو ہے انہوں نے ہر حال میں قائم و دائم رکھا اپنی اس ثابت قدمی کی شکل میں. لیکن دکھ کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ ان کی اپنے آستینوں میں جو میر جعفر اور میر صادق ہے وہ ان کے اس طرح کے ارادوں کی راہ میں بڑے سیسا پلائی دیوار ثابت ہوئے. لیکن پھر بھی عزت ذلت جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ تعالیٰ نے پھر بھی انہیں جو ہے وہ سرخ روح کر دیا آئی جی سندھ رفعت مختار راجہ کو. اب چلتے ہیں ہمارے جو پروگرام کا دوسرا حصہ ہے وہ ہے مٹیاری کے ایس ایس پی نور الحق رد. کہتے ہیں کہ ان سے یہ جو چارج جو ہے یہ گن پوائنٹ پر جو ہے چھڑوایا گیا, حالانکہ وہ چارج چھوڑنے کے حق میں نہیں تھے. اپنے ساتھ ہونے والی اس ناانصافی, اس زیادتی کے خلاف انہوں نے سندھ ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا, اور سندھ ہائی کورٹ نے ان کی پٹیشن, ان کی اپلیکیشن ایکسیپٹ کر کے جو ہے خود سندھ کے آئی جی اور سندھ حکومت کو نوٹس جاری کر کے 1 جنوری کو انہیں طلب کیا تھا. لیکن اس سے پہلے ہی ان کی اس سٹے پوزیشن کو خود سندھ حکومت نے ختم کر دی کہ اگر انہیں سٹے مل بھی جائے تو سٹے جو ہے اس پوسٹ پر رہنے کی صورت میں نہ ملنی چاہیے. اس لیے فوری طور پر سندھ کی ساری سرکاری مشینری حرکت آ گئی. سندھ کے آئی جی کے آفس کو جو ہے وہ استعمال کیا گیا, خود سندھ کے سی ایم ہاؤس کو استعمال کیا گیا, خود کمشنر حیدرآباد کے آفس کو استعمال کیا گیا, کمشنر کے ساتھ ساتھ ڈی آئی جی حیدرآباد کے آفس کو استعمال کیا گیا, اور سب سے بڑھ کر آئی جی کے جو ہے ڈی آئی جی اسٹیبلشمنٹ کے آفس کو بھی استعمال کر کے ایس ایس پی مٹیاری کو جو ہے پریشرائز کیا گیا. انہیں تھریٹ دی گئی, انہیں دھمکی دی گئی کہ اگر انہوں نے حکومت کی جانب سے جاری کردہ اس نوٹیفیکیشن پر عمل درآمد نہ کرتے, اس کی تعمیل نہیں کی اور انہوں نے چارج نہیں چھوڑا تو ان کا انجام بھی عرفان مختار بھٹو کی طرح سے ہوگا, جس طرح انہیں ایس ایس پی ہونے کے باوجود ریورٹ کر کے ڈی ایس پی بنا دیا. کہتا ہے 1 سال کے لیے تو تمہیں بھی وہی سزا دی کر ہم ریورٹ کر کے ڈی ایس پی بنا دیں گے. اس قسم کی انہیں سخت ترین دھمکی دی گئی, ایک میسج کنوے کرایا گیا, جس کے بعد کہتے ہیں کہ انہوں نے چارج چھوڑا. ہفتے کی رات کو 9 بجے جو ہے اصغر شاہ جن کا آرڈر ان کی جگہ ہوا ہے, ان کا ٹیلی فون آتا ہے ایس ایس پی کو کہ میں آ رہا ہوں چارج لینے کے لیے. لیکن آفرین نے ایس ایس پی مٹیاری نور الحق رند کو کہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے, وہ ان کے آنے سے پہلے ہی جو ہے آفس چھوڑ کر چلے گئے. یہ کہنا ہے خود پولیس ہی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا. حالانکہ اس سے قبل 2 روز پہلے بھی جو ہے خود علی اصغر شاہ ایس پی نے جو ہے مٹیاری کے ایس ایس پی نور الحق کو فون کیا تھا کہ میں چائے لینے آ رہا ہوں. وہ آدھے راستے تک پہنچ چکے تھے, لیکن اس وقت جو ہے نور الحق رند نے ان سے کہا تھا کہ بھائی آپ یہاں آنے کی زحمت نہ کریں کیونکہ میں کورٹ سے رجوع کر چکا ہوں. اب کورٹ کے فیصلے کے بعد ہی میں مٹیاری کے ایس ایس پی کے حیثیت سے چارج چھوڑوں گا, جو کورٹ میرے جو بھی فیصلہ کرے گا. لیکن اب ایسا کیا ہوا کہ انہیں جو ہے وہ
اسی ایس ایس پی کے فون آنے سے پہلے ہی انہوں نے چارج چھوڑ کر جو ہے وہ آفس سے چلے گئے. کہا یہ جاتا ہے کہ خود ان کے ڈی آئی جی کی جانب سے انہیں میسیج کنوے کیا گیا تھا کہ وہ چارج چھوڑ دیں, اور پیر محمد شاہ جو ہے ڈی آئی جی اسٹیبلشمنٹ, انہوں نے بھی کہتے براہ راست فون کیا تھا, اور خود ڈی آئی جی حیدرآباد سے بھی کہا تھا کہ ان سے کہو کہ چارج چھوڑ دے ورنہ انہیں نقصان ہوگا, کیونکہ سندھ کے نگراں وزیر اعلیٰ جو ہے وہ اس وقت بہت مشتعل ہے کہ کیوں ان کے حکم کو اس کی تعمیل نہیں ہو رہی ہے, ایک ایس ایس پی ان کے حکم کی تعمیل کیوں نہیں کر رہے ہیں. اور اس کے ساتھ یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ ایس ایس پی نے جس ڈی سی مٹیاری جو ہے لال ڈینو منگی کے ان 2 رپورٹوں کو جواز بنا کر جو ہے بیس بنا کر جو انہوں نے پٹیشن کی ہے سندھ ہائی کورٹ میں, اب وہ ڈی سی کے خلاف بھی جو ہے سندھ حکومت اس وقت متحرک ہو چکی ہے کہ انہوں نے اتنی جرت کا مظاہرہ کیسے کیا, کیوں انہوں نے ایسی رپورٹیں بھجوا کے اس ایس ایس پی کو بچانے کی کوشش کرتے ہوئے ایک طریقے سے سندھ حکومت سے جو ہے ٹکر لینے کی کوشش کی. کہا یہ جاتا ہے کہ دراصل یہ سارا معاملہ جو ہے وہ بشیر میمن جو کہ وہاں سے الیکشن لڑ رہے ہیں خود پاکستان مسلم لیگ نون کے پلیٹ فارم سے, مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے, خود پیپلز پارٹی کے مخدوم فیملی کے خلاف, تو اب ان کی وہاں پر ووٹ بینک بہت بڑا ہے. انہیں محض اس الیکشن میں ہروانے کے لیے اور مخدوم فیملی کو جتوانے کے لیے جو ہے اس ایس ایس پی مٹیاری کو تبدیل کرنا بہت ضروری تھا, یہ ناگزیر ہو چکا تھا, اور اس کی جگہ پر جو ہے اپنے وفادار, اپنے زیادہ تابع دار, اپنے پارٹی کے ایک ممبر کو جو ہے ایک طریقے سے پارٹی کے وفادار ایس ایس پی جو ہے وہ علی اصغر شاہ کو جو ہے وہاں پر ایز اے ایس ایس پی کی ان کی پوسٹنگ وہاں کر دی, تاکہ ہر حال میں جو ہے بشیر میمن جو ہے اس حلقے سے کامیاب نہ ہونے پائے. اس انتخاب کو جو ہے مٹیاری کے انتخاب کو اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنی انا کا مسئلہ بنا دیا. یہی وجہ ہے کہ سندھ حکومت جو ہے اس میں اتنی زیادہ متحرک ہو چکی ہے کہ انہیں گن پوائنٹ پر جو ہے خود نور الحق رن سے یہ چارج چھڑوا کر اپنے لاڈلے اصغر شاہ کو یہ چارج دلوانا پڑا. اسی صورت میں وہ جو ہے بشیر میمن کو اس انتخابی دنگل سے نکلوانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں. اگر نور الحق رن جیسا کوئی ایماندار, دیانتدار اور غیر جانبدار ایس ایس پی یہاں پر رہا تو اس صورت میں جو ہے یہ الیکشن جو ہے دھاندلی زدہ نہیں ہو سکتے, بلکہ شفاف الیکشن ہوں گے مٹیاری میں, اور شفاف الیکشن کے نتیجے میں جو ہے مخدوموں کے امیدوار کا جیتنا ناممکن اور بشیر میمن کا جیتنا جو ہے وہ انتہائی آسان ہو جائے گا, جو کہ خود پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے سبکی کا باعث بنے گا. اسی وجہ سے انہوں نے نور الحق رن کو گن پوائنٹ پر اس سے چارج چھڑوایا گیا. یہ کہنا ہے خود پولیس کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا. اب ہم بات کرتے ہیں پروگرام کے آخر میں ایس ایس یو پر, کہ ایس ایس یو میں ایسے کیا ہوا کہ خود سابقہ ڈی آئی جی مقصود میمن جو ہے وہ اپنی باقیات سے مایوس ہو گئے, جس کا انہیں 1% بھی امید نہیں تھا. کہا جاتا ہے کہ ان کی جو باقیات ہے وہ خود اس وقت اپنی کھال بچانے میں لگی ہوئی ہے, کیونکہ ان کی باقیات کا بائیکاٹ ایک طریقے سے خود پوری کی پوری ایس ایس یو کے 13,000 ملازمین نے کر لیا ہے. نہ تو کوئی میس کٹنگ دینے کو تیار ہے, اور نہ ہی جو گاڑیوں کی اس وقت ریپیئرنگ کا معاملہ ہے جس میں کروڑوں کا فنڈ ہے, وہ کروڑوں کا فنڈ جو ہے جس طریقے سے پہلے ایم ٹی او شبیرہ جو ہے جس طریقے سے بغیر کام کروائے جو ہے وہ ہر یونٹ کے ایم ٹی اور ان کے ایس ایس پی سے جو ہے وہ پیپروں پر سائن کروا کے کروڑوں روپے جو ہے وہ سندھ پولیس سے وصول کر لیا کرتے تھے گاڑیوں کی مرمت کروائے بغیر. اب کے بار جو ہے وہ انہیں اس طرح کے حرکت کرنے میں دشواری پیش آ رہی, کیونکہ نہ تو ایم ٹی او ان سے کوئی تعاون کر رہے اور نہ ہی ان کے ایس ایس پی.
کوئی ایک بھی جو ہے ان کی جانب سے بھجوائی جانے والی جو ہے فائل پر دستخط کرنے کو تیار نہیں ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ اتنا بڑا جوا اس وقت نہیں کھیل سکتے ہیں کہ آپ نے ایک ڈیلے کا کام جو ہے ان گاڑیوں میں نہیں کروایا، جو گاڑیاں پہلے ہی اینٹوں پہ کھڑی ہے ہم اس کو کیسے یہ دکھا دیں اپنی رپورٹ میں کہ وہ گاڑیوں کی مرمت ہو چکی ہے اور وہ رننگ پوزیشن میں آ چکی ہے۔ تو لہٰذا کوئی بھی ایم ٹی اور کوئی بھی ان کے ایس پی ڈی ایس پی یہ رسک اس وقت لینے کو تیار نہیں ہے۔ ایک طریقے سے انہوں نے جو ہے آئین اور قانون کا ساتھ دیتے ہوئے جو ہے ایم ٹی او شبیرہ کی اور خود جو ریڈر ہیں سابقہ ڈی آئی جی کی امین کی، شکیل کی، ان کے اور نوید کے جو ہے وہ الٹے سیدھے احکامات جو ہے وہ ماننے سے صاف طور پر انکار کر دیا ہے۔ اب اس کی وجہ سے جو ہے خود شبیرہ اور یہ جو ہے امین ان کے بھی ہاتھ پاؤں پھول چکے ہیں، ان کی پینٹیں گیلی اور ڈھیلی ہو چکی ہے۔ لہٰذا اب یہ جو ہے خود اپنے سابقہ باس کے احکامات کو جو ہے وہ سنی انسنی کر رہے ہیں، وہاں سے احکامات آ رہے ہیں، ان کے احکامات کو یہ نہیں مان رہے، جس کی وجہ سے ڈی آئی جی مقصود میمن جو ہے ان سے بہت زیادہ مایوس ہو چکے ہیں، اور اب ان کی دوڑ جو ہے وہ اسلام آباد کے آئی جی بننے والے افسروں میں شامل ہو چکی ہے، اور وہ اب اپنے تمام اثر و رسوخ استعمال کر کے آئی جی اسلام آباد بننا چاہتے ہیں، کیونکہ یہاں سے اب انہیں لگ رہا ہے کہ ان کا پتہ ایس ایس یو سے فی الحال کٹ چکا ہے، کیونکہ ان کی جو باقیات ہیں وہ اس وقت سندھ پولیس کے آئی جی رفعت مختار راجہ اور خود ایڈمن کے جو ڈی آئی جی کراچی کے ہیں اپنے عمران یعقوب کے اس وقت دبدبے میں، ان کے خوف میں، ان کے دہشت میں آ چکے، اور ان کو یقین ہو چکا ہے کہ اگر ہم نے ابھی بھی ان کے احکامات کی پاسداری نہیں کی تو ہمارے خلاف نہ صرف مقدمات کا اندراج ہو جائے گا بلکہ ہمیں سسپینڈ کر کے بی کمپنی میں بھجوا دیا جائے گا۔ اس وجہ سے وہ اس وقت خوفزدہ ہو کر انہوں نے ایک طریقے سے اپنے سابقہ باس مقصود میمن سے بغاوت کر لی ہے۔ اب جب بات بی کمپنی کی چل ہی پڑی ہے تو اب بی کمپنی سے ساؤتھ زون کے ڈی آئی جی اسد رضا نے خود اپنے ہاتھوں بی کمپنی میں معطل کر کے بھجوائے جانے والے سی ویو پولیس چوکی کے سب انسپکٹر ثناء اللہ سومرو کو جو ہے ایک انٹری پر بحال کر کے ان کی پوسٹنگ جو ہے خود عبداللہ شاہ غازی پولیس چوکی کے انچارج کی حیثیت سے کر دی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پہلے انہیں سسپینڈ کیوں کیا گیا تو اب انہیں بحال کیوں کیا گیا؟ آیا پہلا جو اس کی سسپینشن تھی وہ غلط تھی، یا کہ ان کی بحالی کا اب جو ایک انٹری کے ذریعے بحالی کی گئی یہ غلط ہے؟ کیونکہ پہلے جب انہیں سسپینڈ کیا گیا تھا اس پر یہ الزام تھا کہ یہ سابقہ ایس ایس پی ساؤتھ جو ہے عمران قریشی کے لاڈلے ہیں، ان کے آنکھ کے تارے ہیں، ان کے کہنے پر ان کو چوکی انچارج لگا گیا تھا سی وی او کا، محض اس لیے کہ وہاں سے پارکوں کی پائپ لائن گزرتی ہے اور پائپ لائن سے جو ہے وہ لیک کر کے وہاں سے انہوں نے مبینہ طور پہ کہتے ہیں پیٹرول چوری کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا تھا، جس کی اطلاع ملتے ہی ڈی آئی جی ساؤتھ اسد رضا نے انہیں سسپینڈ کر دیا۔ اب سوال یہ پیدا ہو کیا وہ انکوائری ہوئی، وہ الزامات ثابت ہوئے؟ اگر نہیں تو پھر انہیں سسپینڈ کیوں کیا گیا تھا؟ اگر ہیں تو پھر اب انہیں بحال کرنے کی ضرورت یا نوبت کیوں پیش ہے؟ کوئی کتنی بڑی سفارش آئی کہ جسے رد کرنا جو ہے ڈی آئی جی ساؤتھ کے اختیار میں نہیں تھا، یہ کہنا ہے خود پولیس ہی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا کہ ہمارا پروگرام کیسے لگا آپ کو، اور اب اس پروگرام کے 2 گھنٹے بعد 3 گھنٹے بعد جو ہے وہ ہمارا جو نیا سلسلہ ہے ماضی کے دریچوں سے کا دلچسپ پروگرام دیکھنا نہ بھولیے گا۔ اسی کے ساتھ جاتا ہوں، اللہ حافظ۔